اس لیے اس سے قبل بھی میں نے کئی مرتبہ اس بات کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جو بیٹھ کر کے محلوں میں جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں وہ بھی یاد رکھیں، آج تم نے کسی کا چہرہ دیکھ کر کے فیصلہ کر دیا، کل قیامت میں جو عدل الہی ہوگا وہاں بچ نہیں پاؤ گے۔ قرآن کہتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، سورہ والتین والزیتون کی آخری آیت پڑھو، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں ہے؟ سارے حاکموں سے بڑھ کر کے وہ حاکم ہے۔ قیامت کے دن پکارا جائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو نا انصافی کیا کرتے تھے؟ ان کے پیٹ زمینوں پر لٹک رہے ہوں گے، وہ آئیں گے، پکارے جائیں گے۔ اور اکثر انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہوگا کسی کے ساتھ، وہ جہنم میں جھونکے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوں گے، اس لیے کہ کسی کے ساتھ انہوں نے حق مارا ہوگا یا کسی کے خلاف فیصلہ دیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ کرسی اتنی ذمہ داری کی کرسی ہے کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کے خلیفہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ سے بڑا فقیہ میں نے کوئی نہیں دیکھا، آپ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال لیں، قاضی القضات کا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں، میں قاضی بننے کے لائق نہیں ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، ہزاروں سے زیادہ ان کے شاگرد ہیں، کروڑوں مسلمان ان کی اقتدا کر رہے ہیں آج تک۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے میں اس کرسی کے قابل نہیں ہوں، قاضی بننے کے لائق نہیں۔ اب سنیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی۔ خلیفہ نے دربار میں حاضر کرنے کو کہا، آپ حاضر ہو گئے۔ خلیفہ نے کہا میں آپ کو قاضی بنانے کا حکم جاری کر رہا ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں میں لائق نہیں ہوں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ فقہ کے امام ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتے ہیں، آپ قاضی کے لائق نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادب سے کہا اے خلیفۃ المسلمین، اب آپ ہی فیصلہ کر لیں، آپ کی نظر میں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو قاضی کیسے بنا سکتے ہیں؟ اگر آپ کی نظر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر جھوٹ بولنے والے کو تو قاضی بنانا ہی نہیں چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے وہ قاضی تھے، زندگی پر امام احمد بن حنبل ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اس نے انصاف میں کہیں اونچ نیچ نہ کر دیا ہو۔ حالانکہ وہ عدل کا وہ زمانہ تھا جہاں صحابہ اکرام کا ماحول تو یہ تھا کہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے درمیان کھڑے ہیں تو صحابی کو پوچھنے کا حق تھا کہ آپ کا جبہ اتنا لمبا کیسے ہو گیا، دوسروں کا اتنا نہیں بنا ہے۔ کپڑے سب کو تقسیم ہوئے تھے، جو مال غنیمت میں آئے تھے آپ کو بھی ملے تھے، آپ کا بڑا ہو گیا، ہمارا سب کا نہیں بنا۔ یہ سوال کرنے کا حق بھی صحابہ کو اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ اسلام جس جمہوریت کا قائل ہے وہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہاں پر یہ ایک طرفہ نظام ہے۔ میرے عزیزو، اب میں آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا، جس پیارے وطن میں ہم رہ رہے ہیں، اس بھارت میں، یہاں کے سارے جو قوانین تھے اسے بدلنے کی ناپاک کوششیں پھر سے جاری ہو گئی ہیں۔ انگریزوں کا جو دور تھا 200 سالہ، اس میں اتنا ظلم نہیں تھا جتنا آج کی حکومتوں کے درمیان ہے۔ ان کے اندر صرف اور صرف تعصب ہے، صرف اور صرف نفرت کے بیج ان کے سینوں میں ابل رہے ہیں، اور صرف یہ ایک طرفہ سرمایہ دارانہ نظام چاہتے ہیں۔ میں یہاں کھل کر کے کہنا چاہوں گا، یہ صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں ہے۔ آج جو حکومتوں پر بیٹھے ہیں لوگ ان کو اس طرح سے پیش کر رہے ہیں، بلکہ وہ مدعا حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اینٹی مسلم ہیں۔ حقیقت میں یہ صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہے، ہندو برادری میں سے دلت طبقے کے بھی سب سے زیادہ دشمن یہی ہے۔ دلت طبقہ بھی آج بیدار ہو جائے، ورنہ وہ پھر 2000 سال پہلے والی زندگی میں واپس جائیں گے۔ میں یہ بارہا کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں، آج انصاف کے خون کو، انصاف کی کرسیوں کا ایسا خون کر دیا گیا ہے کہ پوری دنیا اس پر شرمندہ ہے، آج پوری دنیا شرمندہ ہے۔ حالات ایک دو نہیں میرے عزیزو، یہاں پر بابری مسجد کے ڈھانچے کو گرانے والے آج کھلے عام سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ہم کو گرو ہے، فخر ہے، ہم نے گرایا تھا، اور کورٹ کہہ رہی ہے نہیں، ان میں سے کوئی گرایا ہی نہیں تھا۔ مجرم کہہ رہا ہے میں نے گرایا ہے، اور کورٹ کہہ رہی نہیں جاؤ تمہیں معاف ہے۔ یہ ہے عدل کا نظام۔ یہ ڈھکی چھپی باتیں ہوتی تو میں یہاں ممبر پر نہیں کہتا، یہ باتیں
یہ نیتا ان چینلز میں کہہ رہے ہیں جن کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں، نیوز چینلز میں یہ خود علل اعلان بڑے بڑے نیتا کہہ رہے ہیں کہ ہم کو گرو ہے، فخر ہے، ہم 92 میں ہم گرانے گئے تھے۔ بعض نیوز اینکرز نے ان کو سوال بھی کیا، ایسا تو نہیں کہ یہ ایک سازش تھی؟ انہوں نے کہا سازش نہیں تھی یہ، اور اچانک نہیں ہوا تھا، یہ پورا پری پلان ہوا تھا۔ اس کے باوجود ہماری عدالت کہہ رہے نہیں یہ نردوش۔ میرے عزیزوں، مجھے کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ وہ جو گرانے کے لیے آئے تھے، نہ وہ زمین سے تھے نہ آسمان سے تھے، پتہ نہیں کوئی تیسری مخلوق آ کر کے گئی۔ شاید ججوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستان میں ایک تیسری مخلوق بھی رہتی ہوگی جس کو کوئی دیکھتا نہیں تھا، اس لیے کہ یہ اپنی کرسی کے سامنے پٹی باندھا ہوا ایک مجسمہ رکھتے ہیں، مورتی رکھتے ہیں۔ شاید جس جج نے فیصلہ دیا وہ فیصلہ دینے کے وقت بھی پٹی باندھا ہوا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ انصاف کا خون نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جنہوں نے دیکھا ڈیمولش ہوتے ہوئے وہ آج موجود ہیں، جو فوٹو لے رہے تھے وہ آج موجود ہیں، جو ویڈیو بنا رہے تھے وہ آج موجود ہیں، اور جو وہاں پر سٹیج لگا کر کے بھڑکا رہے تھے وہ بھی موجود ہیں۔ اچھا وہ انکار کر رہے ہیں؟ انکار بھی نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے۔ اتر پردیش کے سی ایم نے بھی علل اعلان کہا کہ یہ بہت گرو کا کام کیا گیا تھا 92 میں۔ واہ، ہماری عدالت کو دیکھیں، یہ ہماری عدالتیں ہیں آج، یہ خود کہتی ہیں کہ نہیں یہ نردوش ہے، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی مجرم نہیں ثابت ہوا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ کے پورے داستانوں میں ڈھونڈ کر کے نکالو، اتنا بڑا ظلم کہیں نظر نہیں آئے گا۔